الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی ہم پر کرم ہے، اس نے ہمیں پھر ماہ رمضان جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا کیا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا انسان پر خصوصی فضل اور کرم ہوتا ہے، اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، تبھی یہ مقدس اور بابرکت گھڑیاں انسان کو میسر آتی ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کی فضیلت، اس کی کیا ہی بات ہے اور کیا ہی کہنے ہیں اس کی فضیلت کے۔ یہ رب کا انسان پر فضل ہی ہوتا ہے، کرم ہی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ مقدس اور بابرکت گھڑیاں میسر آتی ہیں۔ اب رمضان مبارک کا دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر گھڑی ماہ رمضان مبارک کی ایسی بابرکت ہے کہ ہر گھڑی میں رب تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت اور خصوصی برکت رکھی ہے۔ دن ہو یا رات ہو، ہر وقت رب تعالیٰ کی رحمت گناہ گاروں پر چماچم برستی ہے اور گناہ گار جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا سلسلہ ہے عقائد اور مسائل کا، تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق سنیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، ذات کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ایک بندہ مومن کو، بندہ خدا کو، بندہ مسلمان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج مختصر کے وقت میں ہم کچھ بنیادی چیزیں سیکھیں گے۔ پہلے تو اللہ کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، سورہ اخلاص میں بیان فرمایا ہے۔ جو بچے کو یہ سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، تو اس سورہ اخلاص میں رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اللہ کی ذات کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رب تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کے اندر سورہ اخلاص جو ہے اس میں بیان فرما دیا ہے۔ اب اللہ کی ذات کے متعلق ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے، حقیقی جو چیز عطا کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ آگے اگر کوئی دیتا ہے، آگے کوئی تقسیم کرتا ہے، تو وہ مجازی طور پر تقسیم کرتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، رب عطا کرتا ہے، میں اس کی عطا سے عطا کرتا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب حقیقت میں دینے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن آگے تقسیم کرنے والے اللہ کی عطا سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہ ذاتی طور پر جو منصب ہے، ذاتی طور پر جو اختیار ہے، وہ رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب رب تعالیٰ کی عطا سے اللہ پاک کے پیاروں کو، اللہ پاک کے پیغمبروں کو، اللہ پاک کے نبیوں کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ جیسے علم غیب ہے، اب حقیقی علم غیب، ذاتی علم غیب رب تعالیٰ کا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنی عطا سے، اپنے کرم سے اپنے پیاروں کو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو یہ حقیقت اور مجاز، حقیقی طور پر اور مجازی طور پر اگر ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، اگر ہمیں فرق آتا ہوگا، تو کئی ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ہم گڑبڑ نہیں کر سکیں گے، کئی ایسے مسائل ہیں جو ہمارے حل ہو سکیں گے۔ اب جیسے علم غیب کا موضوع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ذاتی علم غیب رب تعالیٰ کے پاس ہے، رب تعالیٰ نے اپنی عطا سے، اپنے کرم سے اپنے نیک لوگوں کو علم غیب عطا کیا ہے۔ اب ایسے ہی بچے دینا، اولاد دینا، حقیقت میں یہ رب تعالیٰ کا کام ہے، لیکن مجازی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے ولی کے صدقے، یعنی اس اللہ کے ولی کی دعا سے رب تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا کیا ہے۔ اب یہ ہے مجازی۔ جیسے قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے، آپ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ لَأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو پاک
लड़का अता करता हूँ, सुभान देता हूँ। अब वहाँ पर लिआहबा वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है जी और सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि मैं देता हूँ, मैं अता करता हूँ। लेकिन हकीकत में बेटा देने वाला कौन है? अल्लाह की जात है। जी। तो हकीकत में देने वाला अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात। अल्लाह की अता से, नेक लोगों की दुआ से, नेक लोगों की दुआओं की बरकत से रब ताला अता फरमा देता है। तो ये कंसेप्ट है जो अहले सुन्नत व जमात के पास मौजूद है, जो अहले सुन्नत व जमात तकसीम करते हैं कि रब ताला को भी ये इख्तियार है और रब ताला की तरफ से रब ने अपने पाक बंदों को भी ये इख्तियार अता किया है। जी। उसकी एक मिसाल मैंने कुरान पाक से बयान कर दी है। अब रब ताला जाती तौर पर इल्म गैब जानता है, जाती तौर पर बेटे अता करने वाला है, औलाद देने वाला है, लेकिन उसकी अता से, नेक लोगों की दुआओं से रब ताला उस बंदे को औलाद अता फरमा देता है। जी। अब इसी तरह अल्लाह ताला की जात के मुतालिक हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि रब ताला जिस्म से पाक है, रब ताला जिहद से पाक है, जी रब ताला बैठने से पाक है, जी रब ताला चलने से पाक है। ये वो बुनियादी बातें हैं जो एक बंदा मोमिन को पता होनी चाहिए। जी और ये हमारी जो अकायद की किताबें हैं, उर्दू की किताबें हैं, उसमें जो अकायद का बाब है उसमें ये सारी बातें मौजूद हैं कि रब ताला जिस्म से पाक है। अब आप देखें, रब ताला जिस्म से पाक है। अब हमारा एक जिस्म है, हमारा जिस्म एक मकान के अंदर मौजूद है। जी अब हमारा जिस्म छोटा है, मकान बड़ा है। जिस्म हमारा छोटे मकान बड़े बड़ा है। अब रब ताला का अगर जिस्म मान लिया जाए तो जिस्म जहाँ पर होगा, जिस जगह में मौजूद होगा, तो जिस्म छोटा होगा, वो जगह बड़ी होगी। तो रब ताला माशाअल्लाह छोटा बन जाएगा, वो जगह क्या हो जाएगी? बड़ी बन। लेकिन हम क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, रब ताला बड़ा है, बड़ा है। तो रब ताला जिस्म से पाक है। ये बंदा मोमिन का, मुसलमान का अकीदा होना चाहिए, रब ताला जिस्म से पाक है। जी इसी तरह रब ताला जिहत से पाक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इन सब जिहतों से पाक रब है। ताला पाक है। जी। जैसे एक जुमला बोला जाता है कि रब ताला अर्श पर बैठा है, जी रब ताला अर्श अर्श पर बैठा है, तो ये जुमला नहीं बोलना चाहिए। रब ताला बैठने से पाक है। जी और अर्श ये बुलंदी की तरफ है, तो ये एक समत है, एक जिहत है, तो अल्लाह पाक जिहतों से पाक है, जी। तो ये जुमला नहीं बोलना चाहिए। तो रब ताला जिस्म से भी पाक है, रब जी। ताला समत जी। से भी पाक है। पाक अल्लाह ताला की वो जात है कि जो अबदी है, हमेशा से है और जी। हमेशा रहेगी। रहेगी। जब जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, जी। उस वक्त भी रब ताला की जात मौजूद थी। जी अब जमीन भी नहीं होगी, आसमान भी नहीं होगा, रब ताला की जात फिर भी होगी होगी। तो रब ताला हमेशा से है और रब ताला हमेशा रहेगा। रहेगा। ये भी एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। नाज़रीन किराम जो हैं, उनके लिए शायद नई बात हो, कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जो हम अल्लाह ताला की ज़ात के मुतालिक नहीं बोल सकते। मिसाल के तौर पर हम अल्लाह ताला की ज़ात के लिए मियाँ का लफ्ज़ नहीं बोल सकते। जी मियाँ, इसके मुतालिक सैयदी आला हज़रत अला रहमा फतावा रज़िया शरीफ के अंदर फरमाते हैं कि मियाँ का जो लफ्ज़ है इसके 3 माना है। जी एक इसका मतलब है आका, जी और दूसरा इसका मतलब है शोहर, श्योर। और फरमाया कि तीसरा इसका मतलब ये है कि मर्द और औरत के दरमियान जिना करवाने वाला जो दलाल होता है, ये मियाँ के 3 मानी हैं। आप फरमाया आका का तो माना बोल सकते हैं अल्लाह की ज़ात पर, जी लेकिन बाकी जो 2 मानी हैं ये अल्लाह ताला की ज़ात के मुतालिक नहीं बोल सकते। तो आपने नतीजा ये निकाला है कि मियाँ का जो लफ्ज़ है ये अल्लाह की ज़ात के लिए हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। जैसे लोग कह देते हैं अल्लाह मियाँ, जी तो अल्लाह मियाँ नहीं कहना, बल्कि अल्लाह पाक कह लें, जी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कह लें। जी। तो मियाँ का जो लफ्ज़ है ये अल्लाह की ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करना। नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात के लिए सखी का जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसकी वजह क्या है? मिरातुल मनाजिह के अंदर मुफ्ती मयार खान नईमी अलैहिर्रहमा आप बयान करते हैं कि सखी वो होता है कि जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, जी लेकिन रब ताला खाने से पाक पाक है। जी तो रब ताला को हम सखी नहीं कह सकते, बल्कि हम रब ताला को जव्वाद कहेंगे। जव्वाद वो होता है कि जो खुद ना खिलाए दूसरों को खिलाए। हमें रब ताला रोजी अता कर रहा है, रब ताला रोजी खा नहीं रहा,
تو رب تعالیٰ سخی نہیں ہے بلکہ رب تعالیٰ کیا ہے؟ جواد ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات کے لیے نہ ہی میاں کا لفظ بول سکتے ہیں اور نہ ہی سخی کا لفظ بول سکتے ہیں۔ میاں کی جگہ ہم پاک کا لفظ بول دیں اور سخی کی جگہ پر ہم جواد کا لفظ بول دیں۔ اب ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم عاشق کا لفظ نہیں بول سکتے۔ جیسے ہم کہہ دیں کہ رب تعالیٰ عاشق ہے، تو عاشق کا لفظ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کہہ دیں کہ رب تعالیٰ محبت فرماتا ہے، رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ایسے الفاظ بولنے چاہیے، لیکن جو عاشق کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم نہیں بول سکتے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق عقائد کا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات کا جو دیدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں، اور یہ ان ہی کا خاصہ ہے۔ اب ان کے علاوہ کوئی شخص بھی جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو فتاوی حدیثہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اگر کوئی دعویٰ بھی کرے تو وہ شاید دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ اگر کوئی اور دعویٰ بھی کرے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج۔ ہاں اگر کسی کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو یہ ممکن ہے۔ اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں کہ جن کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ تھے جن کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو خواب میں اللہ پاک کا دیدار ہوا۔ تو خواب میں اللہ پاک کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن بیداری کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں سر کی آنکھوں سے جاگ کر رب تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی اور دعویٰ کرے گا، کوئی اور کہے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اللہ کی ذات کے متعلق عقائد کچھ نہ کچھ بیان کیے۔ رب ایک ہے، رب تعالیٰ کو کوئی باپ نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے۔ اب اسی طرح رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ پوری کائنات، پوری خلقت، پورا جہاں رب تعالیٰ کا محتاج ہے، لیکن رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ رب تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ ہماری عبادات، وہ ہماری عبادات کا بھی محتاج نہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اپنی قبر اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، ہم عبادت کرتے ہیں اپنی قبر اور آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ رب تعالیٰ ہماری عبادات کا کوئی محتاج نہیں۔ وہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے یہ اس کی مشیت پر ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، لیکن رب تعالیٰ ہماری عبادات کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ ہم عبادات کریں تو ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، رب تعالیٰ یہ ہماری عبادت کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو رب تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہ بے عیب ہے۔ رب تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں، رب تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ یکتا ہے، واحد ہے، بے عیب ہے، اور رب تعالیٰ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور رب تعالیٰ کا دیدار جاگتی حالت میں سر کی آنکھوں کے ساتھ صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ صرف انہی کی ذات نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اس کے علاوہ کسی نے دیدار نہیں کیا۔ اور اگر کوئی دعویٰ بھی کرے تو وہ اس کا دعویٰ باطل ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں، خواب میں رب تعالیٰ کا دیدار اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو ہوتا رہا ہے، اور رب تعالیٰ کے اولیاء کو ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں، چند عقائد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ایک بندہ مومن کو، ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں۔ اب اس موضوع پر اگر پڑھنا ہو، ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی ذوق رکھتا ہو پڑھنے کا، تو بہار شریعت اس کی پہلی جلد پہلے حصے میں آپ
اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو چیپٹر ہے، باب ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے تو چند ہی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. تو مزید اگر کوئی پڑھنا چاہے، مطالعہ کرنا چاہے تو بہار شریعت سے مطالعہ کر لے. انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے. تو رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقائد اہل سنت پر قائم رہنے اور عقائد اہل سنت پر جینے اور اسی عقیدے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ